بیوی کی شرمگاہ دیکھو تو بینائی کم ہوتی ہے، بیوی شوہر کی شرمگاہ دیکھے تو بینائی تیز ہوگی۔ چنبیلی کی خوشبو لگاؤ، عورت متوجہ ہو جائے گی۔ پسینے میں مت نہاؤ ورنہ لکوہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈ میں جمع مت کرو، نفس سکڑ جائے گا۔ بخار میں ہاتھ چلاؤ گے تو بخار فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹھ کر جمع کرو تو طاقت بڑھنے لگے گی۔ خوشبو لگا کر جمع کرو، ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ ہاتھ پر کپڑے دھوگی تو حمل جلدی ہوگا۔ سرما لگا کر جمع کرو، بچے حسین ہوں گے۔ ناف میں انگلی ڈال کر جمع کرو، لطف آئے گا۔ بیٹھ کر جھاڑو دو گی تو جلدی ماں بن جاؤ گی۔ جمع کے دوران ہچکی لگے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ جمع کے دوران جمائی آئے تو بیٹی ہوگی۔ نہار منہ عورت میں شہوت بھری ہوتی ہے۔ زکام میں جمع کرو تو کام فوراً ٹھیک ہوگا۔ موٹی عورت اکثر بدقسمت ہوا کرتی ہے۔ موٹی عورت کو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ دبلی عورت کو حمل دیر سے ٹھہرتا ہے۔ بڑی مونچھ رکھو گے تو طاقت کم ہوگی۔ چھپکلی انڈے تو گھر میں نحوست بھرتی ہے۔ ناک میں انگلی مارو گے تو ذہن کمزور ہوگا۔ گنجی بکری کا دودھ قوت باء بڑھاتا ہے۔ نیند میں جمع کرو، جڑواں بچے ہوں گے۔ لمبے بالوں والی جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ گھنگرالے بالوں والی تیکھی عورت ہوتی ہے۔ بالوں میں پسینہ آنا دولت مند ہونے کی نشانی ہے۔ ناخن کو بڑھاؤ گے تو عقل کم ہوتی رہے گی۔ کان میں انگلی ڈالو تو یادداشت اچھی ہوگی۔ بچے شور کریں تو گھر میں رحمت آتی ہے۔ بچہ مٹی میں کھیلے تو گھر میں برکت آتی ہے۔ بچہ شلوار میں پیشاب کرے تو لمبی عمر ہوگی۔ بچہ جلدی چلنے لگے تو بڑا ہو کر ذہین بنے گا۔ گھر میں مکوڑے نہ آئیں تو بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر میں پرندوں کا آنا رزق لے آتا ہے۔ بیوی کا جوٹھا پیو گے تو محبت بڑھے گی۔ بیوی کے اوپر سے گزرو گے تو عمر کم ہوگی۔ خوشبو لگا کر سو گے تو تم جوان رہو گے۔ مٹی کا برتن استعمال کرو، بیمار نہیں ہوگے۔ سر پر کپڑا ڈال کر روٹی کھاؤ، رزق بڑھ جائے گا۔ چہرہ گول ہے تو تمہاری قسمت اچھی رہے گی۔ چہرہ لمبا ہے تو تمہاری قسمت بری رہے گی۔ انسان جو کچھ بننا چاہے بن سکتا ہے، لہٰذا اپنی بہبودی اور ترقی کے معمار آپ بنو۔ تمہارے جیسی عمارت دور تمہارے لیے ہرگز نہ بنا سکے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ کسی انسان کی ہوئی نیکی کو بھی یاد نہیں رکھتا، اس کی نیکی اور بھلائی کو بھول جاتا ہے۔ تلخ مزاجی سے کبھی بھی دوسرے کو اپنا گرویدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ تم اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نامحرم عورت سے کنارہ کش رہو۔ یہ نامحرم عورت ہی گناہ کی جڑ ہے۔ مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ دنیا کی سختی 4 چیزوں میں پوشیدہ ہے: جوانی میں مفلسی اور غریبی، سفر میں بیماری، تنگ دستی میں قرض، بوقت رحلت کسی رفیق کا موجود نہ ہونا۔ آدمی کے دل میں جو نفاق پیدا ہوتا ہے، اس کا باعث اس کا ضعف اور کمزوری ہے۔ دنیا داروں سے میل جول رکھنا دین کو دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ ترک شکایت اور گلہ کا نام ہی صبر ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی دلداری اور اس کی محبت کا احساس کرے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ کسی مدد کرو تو مدد کر کے اس کو بھول جاؤ، پھر اس کے بدلے میں کبھی بھلائی کی امید مت رکھو، ایسے صرف کمینے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اعلیٰ اور بہترین انسان گرے ہوئے بندوں کے سامنے جھک جاتا ہے اور انہیں کھڑا کر کے خود کھڑا ہوتا ہے۔ سب سے دہشت ناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو، قتل اور موت ہے۔ یہی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری اور تمہاری خواہش
اور آرزو ہیں۔ بہشت کے طلب کرنے کے لیے اپنی موت کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور زمین و آسمان و مافیات کی ہر چیز حاوی ہے۔ ہتھیار ایسی مخلوق لے جا سکتے ہیں جو برے، بے ایمان، متشدد و سست ہیں۔ سچا جنگجو اچھا، شریف اور ایماندار ہوتا ہے۔ اس کی بہادری اپنے اندر سے آتی ہے۔ وہ اپنے خوف اور غلط کاموں پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور آدمی دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ اس کے لیے بشارت ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کے لیے عمل کیا، گزارے کی روزی پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہا۔ انسان خدا کا بندہ رہتا ہے جب تک وہ نوکر نہ رکھے۔ کوئی بندہ آئندہ کے لیے حکم نہیں لگا سکتا مگر دعویٰ کرے اس کی فضیلت ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ دوسرے کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کا کوئی عمل ٹھیک ہو جائے، یہ کافی ہے۔ اے طالب، باقی ستاروں اور روح کے موتیوں کے حال کو بھی اسی قیاس پر سمجھ لو کہ وہ اسی آفتاب حقیقت کی قدرت و حکمت کے نمونے ہیں۔ اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہوا صنوبر کا ایک درخت نہیں بن سکتے تو نہ صحیح، لیکن آپ راستے کے کنارے پر اگی ہوئی ایک جھاڑی تو بن سکتے ہیں۔ اپنا وجود ہر حال میں قائم رکھیں۔ وہ جو خوش مزاجی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کے لیے زندہ ہیں، جو دوسری کی بہتری پہلے سوچتے ہیں، جو نیکی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتے ہیں، وہی لوگ خوشی کی شعاؤں سے منور ہوتے ہیں۔ بے وقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، لیکن جو نصیحت کو سنتا ہے عقل مند ہو جاتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے مگر دانش مند اسے آخر و موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاف اور ناراضگی بقدر ضرورت ہی کرنی چاہیے۔ بلا وجہ ناراضگی دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ مروت اور مردانگی سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ بھاری اور وزنی نہیں، اور جوان مردی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز زیادہ باعث زینت نہیں ہوتی۔ بندگی اور اپنے کو مٹانا سب سے اونچا مقام ہے۔ بے نفسی، خود انکاری اور اپنے آپ کو خاک و خس و خاشاک سمجھ لینے سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کمال نہیں۔ ظاہر بین کے خول سے باہر نکلو، حقیقت خود بخود سامنے عیاں ہو جائے گی۔ جو دلوں کو فتح کرنے کا ہنر جانتا ہے، کامیابی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ہم خوبصورتی اور حسن کی تلاش میں دنیا کی خاک چھانتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہمیں اسے کہیں بھی نہ پا سکیں گے۔ اے غافل، دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی کمزوری کو پکڑو تاکہ وہ تمہارے جال میں آسانی سے پھنس جائے۔ اگر تمہاری جیب دولت سے خالی ہے تو پھر یہ جد و جہد فضول ہوگی۔ سچی خوشی کوئی پالتو پرندہ نہیں ہے جو ہر وقت ہمارے دل کے پنجرے میں بند رہے، بلکہ وہ عنقائے بلند پرواز ہے جس کے قابو میں لانے کے لیے بہت کچھ نفس کی شکنی ضرورت ہے۔ جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ علم کی روشنی ایسی روشنی ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی بیکار ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے کبھی بھی دوسروں کے پاس جا کر بھیک نہ مانگو۔ خوف و ہراس کے مقابلے میں امید ایک بہتر ساتھی ثابت ہوتی ہے۔
امید ایک اچھا لفظ ہے۔ امید کی عدم موجودگی میں ہم ان اشیاء کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو زندگی کو حقیقی خوشی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ دولت بیوی کی دو چیزوں میں چھپی ہے۔ تہجد کے وقت بیوی کے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پکڑ لو، دولت مند ہو جاؤ گے۔